اب جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے یہ یوں سمجھیے کہ جس کام میں نے اپنی زندگی کے 50 برس لگائے ہیں، ویسے تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ ہے۔ میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا 49 سے 54 تک 1949 سے 1954 تک 5 برس کا 5 سال کا کورس ہوتا ہے نا FSC کے بعد۔ اس زمانے میں بھی میرا درس قرآن ہوتا تھا، پسند کیا جاتا تھا، وہ مناسبت اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ لیکن اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو میرا زندگی کا جو ہے اصل کام یہ رہا، قرآن پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، سیکھنا سکھانا، عام کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے تیار ہو گئے جو اسی انداز میں اب درس دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، ایک اکیلے آدمی سے کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آگے اگر اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں تو گویا کہ میری محنت سفل ہو رہی ہے۔ اب اس کے اعتبار سے یہ حدیث بہت اہم ہے اس کام کے لیے۔ پہلی بات تو فرمائی وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس شخص نے کوئی راستہ طے کرنا شروع کیا جس سے اس کا مقصد حصول علم تھا، کہیں جا رہا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جب احادیثیں جمع کی گئی ہیں تو اب کسی شخص کو محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں بصرہ میں یا بغداد میں ایک ہے صاحب کہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جس میں کہ روایت کی چین کم ہے۔ لمبا سفر کر کے گئے ہیں، جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حضور کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ جی ہاں یہ حدیث ہے۔ فوراً واپس، بس حدیث سنی اور واپس۔ ان کہا بھی تھے نہیں میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور میں اس مقصد میں کسی اور چیز کو اس میں شامل نہیں کرنا، خالصۃً لوجہ اللہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ علم کے حصول کے لیے، اور پھر بعد میں ظاہر بات ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے، جاتے تھے مراکز علمی میں، اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے روانہ کیا تھا حصول علم کے لیے تو کچھ اشرفیاں ان کی جو صدری تھی، یہ واسکٹ جو ہم پہنتے ہیں اس کی اندر سی دی تھی کہ یہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت آئی۔ وہاں راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، ڈاکوؤں کا سردار ہر ایک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اب سب کہتے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر تلاشی میں کچھ نکل آتا تھا۔ اس نوجوان سے پوچھا کہ اس نے کہا میرے 32 اشرفیاں ہیں۔ اب یہ حیران ہوا کہ یہ اس نے کیوں صاف کر دیا، کہاں ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ سلی ہوئی جو ہے میری جیکٹ کھول کے دیکھ لو 30 اشرفیاں۔ اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہے تائب ہو گیا، وہ اشرفیاں بھی واپس کی، باقی بھی جن کا مال لوٹا تھا وہ واپس کیا، اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ نیکی کی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یقیناً اس کے اندر جو ہے خیر ہوتا ہے۔ تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے حصول علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ طلب علم کا سفر گویا کہ جنت کی طرف سفر ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ ایک علم تو وہ ہے جو ہم سیکھنے امریکہ جاتے ہیں، فلانی انجینئرنگ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ علم اور ہے، یہ فنون ہے، علم نہیں ہے، فن ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی وہ جوتی گانٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسے، یہ ایک فن ہے، ہر شخص تو نہیں گانٹ سکتا، یہ اس کے پاس ایک فن ہے۔ ایک ترخان ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں۔ یہی معاملہ ایک بڑے سرجن کا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، جسم کو چیرا ہے اس میں سے کوئی چیز غلط نکال دی پھر سی دیا، اور یہی ہے نا، یہ فنون ہے۔ ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، یہ علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، فن ہے۔ علم تو کیا ہے؟ علم تو اللہ کی کتاب ہے، علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم ہدایت۔ در حقیقت علم کیا ہے؟ علم ہدایت۔ تو اس حوالے سے جو شخص بھی اس حصول علم کے لیے، ہدایت کے علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کے بدولت، اس کے صدقے میں اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے۔ اب سنیے وہ حدیث، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، کس کام کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا درس دینے کے لیے۔ ایک تو درس ہمارا ہوتا ہے، یہ مونولوگ ہے،
اس لیے کہ بتانا پڑتا ہے یہ عربی ہے، اس کے یہ معنی ہے، اس کا یہ ہے، یہ ترکیب ہے، یہ ترجمہ ہے، پھر اس کا مفہوم۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹڈی سرکل بنا کر بیٹھ جائیں، ایک آیت پڑھی، بھئی آپ نے کیا سمجھا اس سے، آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یہ میں نے دیکھا ہے، انگلینڈ میں دیکھا 1970 کے دسمبر میں، کہ وہاں جو ایک ہاسٹل تھا، جو پاکستانی لڑکوں کا ہاسٹل تھا، وہاں یہ ہوتا تھا جمعے کے بعد بیٹھ جاتے تھے لڑکے، اور وہاں کے لڑکے کون سے تھے، ایک پی ایچ ڈی کر چکے، دوسرا کر رہے ہیں، یا ایک ایم اے ایم ایس سی کر کے آ کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ تھے، وہ کوئی پرائمری کے یا ہائی اسکول کے تو نہیں تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، حلقہ بنایا ہے، بیٹھے ہیں، ایک رکوع جو ہے قرآن کا آپ نے پڑھا، آپ نے غلطی کی تو اس کو تصحیح کر دی گئی، وہی رکوع دوسرے نے پڑھا، تیسرے نے پڑھا، تاکہ تجوید صحیح ہو جائے۔ پھر ان کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر، اپنا اپنا بیان کر۔ تو اسے ہم کہیں گے اسٹڈی سرکل۔ یہ تدارس ہے، ایک ہے درس اور یہ ہے تدارس۔ تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں باہم ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سکون، اطمینان۔